رحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورۃ السبا پارہ نمبر 22 پارے کا 9واں رکوع اور تفسیر جلالین کے سبق نمبر 68 میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اے حبیب آپ فرما دیجئے، یا محمد، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ مخاطب کو بیان کرنا ہے کہ قل کے ذریعے خطاب کس کو ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اے محمد آپ فرما دیں لکفار مکہ تھا، کفار مکہ کو کیا فرمانا ہے؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، تم انہیں پکارو، زعمتم جنہیں تم سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ زعمتموہم آلہۃ، جنہیں تم معبود سمجھتے ہو۔ زعمتموہم میں جو ہم ضمیر ہے، چونکہ واو جب پہلے گر جاتی ہے اور جب اس کے بعد ضمیر آ جائے تو گری ہوئی واو جو ہے وہ اس میں غیر متمکن کے آخر سے جو واو گری ہوئی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ واپس لوٹ آتی ہے۔ آپ نے یہ قاعدہ پڑھا تھا جیسے ثقفتموہم وجدتموہم، تو یہ بھی زعمتمو تھا، پہلے واو گر گئی، پھر اس کے بعد جب ضمیر لے کے آئے تو وہ جو گری ہوئی واو تھی وہ واپس لوٹ آئی۔ ہم سے غرض مفسر علیہ رحمہ مفعول بھی معذوف کو بیان کرنا ہے، آلیاتن یہاں سے بھی غرض مفسر علیہ رحمہ مفعول معذوف کو بیان کرنا ہے، یہ دونوں مفعول بن جائیں گے زعمتم کے۔ اچھا جی، زعمتموہم آلیاتن، کہ تم انہیں پکارو جنہیں تم معبود سمجھتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، ای غیرہ، غیری سے غرض مفسر علیہ رحمہ وہ لفظ جو مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک معین معنی کو بیان کرنا ہے۔ دون یہاں پہ جو ہے وہ غیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اللہ کے علاوہ تم انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو۔ کیوں پکارو؟ لینفعوکم، تاکہ وہ تمہیں نفع دیں، بزعمکم تمہارے گمان کے ساتھ، یعنی تمہارا گمان یہ کہ وہ نفع دیں گے تو تمہارے گمان کے مطابق اگر وہ نفع دے سکتے ہیں تو تم انہیں پکارو۔ قال تعالیٰ فیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثقال کے جو معنی آتے ہیں ان میں سے ایک معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وزن، ٹھیک ہے نا، اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ وزن۔ تو کیا ہے؟ ایک ذرے کے مثقال، ایک ذرہ مثقال کے مالک نہیں، تو مطلب کیا ہے؟ ایک ذرے کے وزن کے مالک نہیں، ایک ذرے کے وزن کے مالک نہیں، من خیر او شر، کسی بھلائی یا برائی سے، بھلائی یا برائی میں سے کسی چیز کے ذرے کے بھی مالک، ذرہ کے برابر بھی وہ مالک نہیں ہے۔ فی السماوات، یا آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ ہے، نہ ان کا ان دونوں میں شرکت، یہاں سے غرض مفسر علیہ شرکن کا آسان معنی بیان کرنا ہے۔ شرک کا معنی بھی لغت میں دیکھے تو حصہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور معنی کے ساتھ ساتھ اس کا معنی حصہ آتا ہے، شرکت کا معنی بھی یہی ہے۔ اچھا جی، نہ ان کا فیہما ان دونوں میں یعنی آسمان و زمین میں، من شرکن کوئی حصہ ہے، وما لہ نہ اللہ تعالیٰ کا، تعالیٰ یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ لہو کی ہو ضمیر کے مرجع کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کے بعد لفظ تعالیٰ لے کے آئے ہیں، کیونکہ یہ ذوالحال بن جائے گی ضمیر، اور لفظ تعالیٰ کیا بن جائے گا؟ اس سے حال۔ اچھا جی، اور اس اللہ تعالیٰ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا، اور نہ ہی منہم ان میں سے، من الآلیات، الآلیات یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ منہم کی ہم ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے، یعنی ان خداؤں میں سے، من ظہیرن کوئی مددگار، نہ اللہ کا کوئی مددگار ہے ان میں سے، نہ اللہ کا کوئی ان میں سے، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار ہے، نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار ہے۔ معین یہاں سے ظہیرن کا آسان معنی بیان کر دیا۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اللہ کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی، اللہ کے پاس شفاعت کام، تعالی یہاں سے غرض مفسر علیہ عندہ کی ہو ضمیر کے مرجع کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ اللہ ہے، اس لیے تعالی لے کے آئے وہ وصف جو اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہو ذوالحال بن جائے گا اور تعالی کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت نفع نہیں دیتی، رد لقولہم، ان کے قول کو رد کرنے کے لیے، ان کے قول کو یعنی آیت کریمہ ان کے قول کو رد کرنے کے لیے ہے۔ وہ قول کیا تھا ان کا؟ ان آلہتہم تشفع عندہ، کہ بے شک ان کے جو معبود ہیں وہ اللہ کے پاس سفارش کریں گے، اللہ کے پاس شفاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس شفاعت جو ہے وہ کام نہیں دیتی۔ الا لمن اذینا، ہاں مگر اس کی جسے وہ اجازت دے دے، ہاں اس کی جسے وہ ہاں جس کے لیے وہ اجازت دے دے اس کی شفاعت جو ہے وہ کام دیتی ہے، جس طرح حضرت اویس قرنی ہو گئے، ان کے حوالے سے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مدر، ربیہ، ان قبیلوں سے زیادہ جو ہیں اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کی ان کے حق میں اتنے لوگ، ان سے زیادہ لوگوں کے حق میں شفاعت جو ہے وہ قبول فرمائے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حوالے سے فرمایا، اور کثیر مفسرین کرام نے اس کو جو ہے وہ اپنا آیات کے تحت تفاسیر کے اندر لکھا ہے۔ اچھا جی، اور حضرت اویس قرنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، صحیح مسلم شریف دیکھ لیں، دیگر سیاستہ کی کتب دیکھ لیں، یا اس سے نچلے درجے کی کتابیں دیکھ لیں۔ المعدن الادنی فی فضل اویس قرنی، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جو ہے نا وہ رسالہ لکھا حضرت اویس قرنی کی شان میں، جن میں آپ کافی ساری احادیث جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں جو حضرت اویس قرنی کی شان کے متعلق ہیں۔ اچھا جی، بفتح الحمزہ و ضمیہا، یہ یہاں سے قرات سبا کو بیان کر دیا کہ آزینہ، اس کو حمزہ کے فتح اور ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حمزہ کے فتح کے ساتھ ہو تو آزینہ، جس کو اللہ اجازت دے دے، یا اگر حمزہ کے ضمہ کے ساتھ ہو تو ہوگا اوزینہ، جس کو اجازت دے دی جائے۔ اچھا جی، لہو، اس کو، فیہا، اس شفاعت میں، اس، یہ ہم پہلے ترجمہ اس کا کر چکے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ لہو کا معنی ہم نے کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر دے، اس شفاعت میں اجازت دے دے، اس شفاعت میں۔ حتی اذا فزع، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جائے گی، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ عن قلوبہم، ان کے دلوں سے، ان کے بالبناء للفاعل والمفعول، فاعل اور مفعول کی بنا کے ساتھ، یعنی فزع بھی پڑھ سکتے ہیں اور فزع بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ گھبراہٹ دور کر دے اگر فزع پڑھے، اور اگر فزع پڑھے یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جائے ان کے دلوں سے، جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے۔ کشف عن حل فازاؤ، ان سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے بالاذن فیہا، اس صفات میں اجازت دے کر۔ قالوا، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، قال بعضهم لبعض، ان میں سے بعض سے کہتے ہیں، استبشارا، خوش ہوتے ہوئے، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا، فیہا، اس شفاعت میں۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں کہ الحق، حق فرمایا۔ القول، یہاں سے غرض مفسر علامہ موصوف معصوف کو بیان کرنا ہے، یعنی قول حق فرمایا، قول سچی بات فرمائی۔ ای قد آزینا فیہا، یعنی تحقیق اللہ نے اس صفات میں اجازت دے دی۔ وہو العلی، اور وہی بلندی والا ہے، فوق خلقہ، اپنی مخلوق پر، بالقہر، قہر کے ساتھ، الکبیر، بڑا ہے، العظیم، یعنی عظمت والا ہے۔ قل اے حبیب آپ فرما دیجیے، من یرزقکم من السماوات، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے، المطر، بارش کا، مفعول بھی معذوف کو یہاں سے بیان کر دیا، اور وہ جو پیچھے فوق تھا اسے بھی مفعول معذوف کو بیان کر دیا۔ والارض، اور زمین سے، النبات، یعنی نبات کا، تو النبات سے بھی غرض مفسر علامہ مفعول معذوف کو بیان کرنا، یہ یرزقو کا کیا بن جائے گا، مفعول بن جائے گا۔ قل اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجیے اللہ، ٹھیک ہے نا۔ ان لم یقولوہ، اگر وہ یہ نہ کہیں، اگر وہ جواب نہ دیں، یہ نہ کہیں، تو آپ فرما دیجیے کہ اللہ ہی ہے۔ لا جواب غیرہ، کیونکہ اپنا لا جواب غیرہ، نہیں ہے کوئی جواب غیرہ اس کے علاوہ، اس کے سوا کوئی اور جواب نہیں ہے، تو رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور بے شک ہم یا تم، ای احد الفریقین، یعنی دونوں فریقوں میں سے ایک، لا علی ہدن، ضرور ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں ہے، یا کیا ہے، کھلی گمراہی میں ہے۔ اچھا جی، تو اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ ضمیر منفصل پر پیچھے ایاکم کے ذریعے عطف ڈال کر، اور پیچھے نا پر عطف اس کا ڈال جائے گا، تو احد الفریقین اس کو پڑھ لیں، بے شک ہم یا تم، یعنی دو فریقوں میں سے ایک، یعنی دو فریقوں میں سے ایک، تو اس سے پہلے بھی انا نکل جائے گا، بے شک دو فریقوں میں سے ایک، احد الفریقین، لا علی ہدن، ضرور ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں ہے۔ بیجین، یہاں سے اس بات کو بیان کر دیا کہ مبین جو ہے یہ لازم کے معنی میں ہے، بیجین کے۔ فی الابہام تلطف بہ، ابہام میں ان پر لطف و مہربانی کرنا ہے، یعنی ان کے ساتھ نرمی کی گئی ہے، یعنی یا تو ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہے، یعنی یہ ان کو نرمی ہے، ورنہ وہی کھلی گمراہی میں تھے جو اگلے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ان پر لطف و مہربانی کرنا ہے، داعن الی الایمان، ایسی لطف و مہربانی جو ایمان کی طرف بلانے والی ہے، اذا وفقوا لہ، جب وہ اس کی توفیق دے دیے جائیں۔ قل لا تسألون، اے حبیب آپ فرما دیجئے تم سے نہیں سوال کیا جائے گا، اما، اس کے متعلق، اجرمنا، جو اگر کوئی ہم نے تمہارے گمان میں جرم کیا، جو ہم نے تمہارے گمان میں، یہ مطلب جو ہم نے جرم کیا، لفظی ترجمہ تو یہ ہے، لیکن ظاہر نبی تو نہیں کر سکتا جرم، تو مطلب یہ تمہارے گمان میں اگر کوئی ہم نے جرم کیا ہے تو تم سے اس کے متعلق سوال۔ اذنبنا، یہاں سے اس بات کو بیان کر دے کہ اجرمنا جو ہے یہ کس کے، اذنبنا کے معنی میں ہے کہ جو ہم نے گناہ کیا، یعنی یہ بھی یہاں پہ نبی گناہ نہیں کر سکتا، مطلب یہ تمہارے گمان کے مطابق، تمہارے، اگر کوئی ہم نے گناہ کیا ہے یا جرم کیا تمہارے گمان کے مطابق، تو تم سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ولا نسأل، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا، اما، اس کے متعلق، تعملون، جو تم کام کرتے ہو، لأننا بریئون منکم، کیونکہ بے شک ہم تم سے بری ہیں۔ قل اے حبیب آپ فرما دیجئے، یجمع بیننا ربنا، ہمارا رب ہمارے درمیان ہمیں جمع فرمائے گا، ہم سب کو، یجمع بیننا ربنا، ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، یوم سے مفعول معذوف کو بیان کر دیا۔ ثم یفتح بمعنی یحکم، یہاں سے فتح کا مرادی معنی بیان کر دیا، اس کا معنی تو کھولنا مراد ہے، فیصلہ کرنا، پھر فیصلہ فرمائے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، فیدخل المحقین الجنۃ، پس وہ حق والوں کو جنت میں داخل کرے گا، والمبتلین النار، اور باطل والوں کو جہنم میں داخل کرے گا، وہو الفتاح، اور اللہ تعالیٰ وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، یعنی حاکم ہے،
العلیم جاننے والا ہے کس چیز کو، بما اس چیز کو، یحکم بھی جس کے ساتھ وہ فیصلہ فرمائے گا۔ قل اے حبیبہ فرما دیجیے ارونی الذین، تم مجھے دکھاؤ، اعلمونی یہاں سے غرض مفسر علامہ ارونی کا مرادی معنی بیان کرنا، تم مجھے خبر دو، الذین الحقتم بہ شرکاء، وہ معبود جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ملا رکھا ہے، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر، الحق الحاق سے ملانا اس کا معنی، جن کو تم نے ملا رکھا ہے اللہ کا شریک بنا کر فی العبادت عبادت میں، کلا ہرگز نہیں، ردع اللہ من اعتقاد شریک اللہ، ان کو ڈانٹنا ہے اللہ کے شریک کا اعتقاد رکھنے سے، اللہ کے شریک کا، تو یہ کلا کے ذریعے ان کو ڈانٹا گیا ہے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا جو عقیدہ رکھا۔ بل هو اللہ العزیز، بلکہ وہی اللہ غالب ہے اپنے امر پر، حکمت والا ہے اپنی تدبیر میں اپنی مخلوق کے لیے، یعنی اپنی مخلوق کے لیے تدبیر کرنے میں وہ حکمت والا ہے، یعنی جو اللہ کی مخلوق کے لیے تدبیر ہے، تو تدبیری کی ضمیر کا مرجع بھی اللہ اور لخلقہ کی ضمیر کا مرجع بھی اللہ کے اپنی مخلوق کی تدبیر کرنے میں وہ کیا ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہاں سے متعلق معذوف کو نکال دیا، یہ بار بار آ رہا ہے نا، تو اس لیے یہ کچھ چیزیں وہ نہیں بتائی جا رہی۔ فلا یکون لہ شریک فی الملک، تو اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہت میں، وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا کافۃ للناس، مگر تمام لوگوں کے لیے، بشیرن خوشخبری دینے والا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ حال، یہاں سے تحقیق نحوی کو بیان کر دیا، حال من الناس، یہ جو کافتن ہے یہ الناس سے کیا بن رہا ہے، حال بن رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ حال کو مقدم کیوں کیا گیا؟ ذوالحال جو لفظ الناس ہے وہ تو بعد میں ہے، حالانکہ ذوالحال پہلے ہوتا ہے، تو کہتے ہیں قدم للاہتمام بہ، اس کے اہتمام کی وجہ سے اس کو کیا کیا گیا ہے، مقدم کیا گیا ہے۔ تمام لوگوں کے لیے بشیرن خوشخبری دینے والا، یعنی مبشرا للمؤمنین بالجنت، مومنوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، منذرا للکافرین بالعذاب، کافروں کو عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ اب یہ جو مبشرن سے اس بات کو بیان کر دیا کہ بشیرن صفت مشبہ اس میں فاعل کے معنی میں، اور منذرن سے بھی اس بات کو بیان کر دیا کہ نذیرن صفت مشبہ اس میں فاعل کے معنی میں، کیونکہ صفت مشبہ کبھی اس میں فاعل کے معنی میں، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ ولکن اکثر الناس، لیکن لوگوں میں سے اکثر کفار مکہ تھے، یعنی کفار مکہ، اکثر لوگوں سے کون مراد ہیں؟ کفار مکہ۔ اچھا جی، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، ذالکا، اس کو، ذالکا سے غرض مفسر علامہ مفعول بہ معذوف کو بیان کرنا ہے، یہ لا یعلمون کا مفعول بہ بن جائے گا، وہ نہیں جانتے اس کو۔ اور وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب آئے گا، بالعذاب، عذاب کا، ان کنتم صادقین فیہ، اگر تم اس میں سچے ہو۔ قل لکم، اے حبیبہ فرما دیجئے تمہارے لیے، میعاد یوم، ایک ایسے دن کا وعدہ ہے، لا تستأخرون عنہ ساعۃ، جس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے، ولا تستقدمون، اور نہ تم آگے بڑھ سکو گے، علیہ، اس دن پر، تو اس دن پر نہ تم اس دن سے آگے بڑھ سکو گے، نہ اسے پیچھے ہٹ سکو گے۔ وہو یوم القیامت، اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔